الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين عبد القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. عزیزان محترم، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے وہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، جہاں رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ یہ وہ رسول ہے جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا، یہ وحی کہتا ہے جو وحی آتی ہے۔ اور میں نے اس وقت اس ولایت کی حدیث کو اس وجہ سے اپنا سننا میں سخن بنایا ہے کیونکہ ولایت وہ حقیقت ہے جس حقیقت پر اس وقت بہت پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ولایت پر، حقیقت ولایت پر، نظام ولایت پر گفتگو اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس امانت کو محفوظ رکھیں اور اس کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ بھی لیں۔ جہاں ذہنیتوں میں کثافتیں بھری ہوں وہاں مضمون ولایت کی لطافت سمجھی نہیں جا سکتی، وہاں مضمون ولایت کی حقیقت سمجھی نہیں جا سکتی۔ بہرحال اس گفتگو میں کہیں اپنے موضوع سے نہ ہٹ جاؤں، بس اپنے موضوع سے متعلق باتیں کو تمام کروں کہ جب رسول اسلام توحید کا اعلان کر رہے تھے، جب رسول اسلام رسالت کا اعلان کر رہے تھے، اس وقت چند مشرک اور کافر رسول اسلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں، اللہ ایک ہے، ہم اس بات پر اقرار کریں، ہم یہ کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہم کیسے اقرار کر لیں کہ اللہ ایک ہے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا حکم ہے تو اللہ ہم پر اسی وقت عذاب نازل کرے، اللہ ہم پر اسی وقت عذاب نازل فرمائے، لیکن ان پر اس وقت عذاب نازل نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد جب وہ رسالت کا انکار کر کے واپس جا چکے تھے، توحید کا انکار کر کے واپس جا چکے تھے، اس وقت ان پر عذاب نازل ہوا۔ اسی طرح جب رسول اسلام نے ولایت کا اعلان کر چکے تھے، علی کو جانشین بنا چکے تھے، علی کو ولی بنا چکے تھے، علی کو خلیفہ بنا چکے تھے، کچھ دیر بعد رسول اسلام کے ساتھ رہنے والا رسول اسلام کا صحابی نعمان بن حارث رسول اسلام سوال پڑھا جب رسول اسلام ولایت کا اعلان کر چکے تھے، علی کو جانشین بنا چکے تھے، علی کو ولی بنا چکے تھے، علی کو ولی بنا چکے تھے، علی کو خلیفہ بنا چکے تھے، کچھ دیر بعد رسول اسلام کے ساتھ رہنے والا رسول اسلام کا صحابی نعمان بن حارث رسول اسلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہم نے آپ کی بات کو مانا، آپ نے کہا کلمہ پڑھو، ہم نے کلمہ پڑھا، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے کہا زکات دو، ہم نے زکات دیا،
آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے جہاد کیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کو اپنا خلیفہ مان لیں، اور آپ نے علی کو خلیفہ بنا دیا، آپ نے علی کو جانشین بنا دیا، آپ نے علی کو ولی بنا دیا، آپ نے علی کو ولی بنا دیا۔ اب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کو اپنا خلیفہ مانیں، ہم علی کو خلیفہ کیسے مان لیں؟ کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا حکم ہے؟ کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا حکم ہے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا ہاں، یہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا حکم ہے۔ تو لقمان بن حارث نے کہا یا رسول اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا حکم ہے تو اللہ مجھ پر اسی وقت عذاب نازل کرے۔ جیسے ہی حارث کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ اس پر اسی وقت عذاب نازل ہو گیا، اس پر اسی وقت عذاب نازل ہو گیا۔ وہ یہ سوچ کے کہہ رہا تھا کہ اس نے قرآن پڑھا تھا، اس نے قرآن میں سورہ انفال پڑھا تھا، اس نے سورہ انفال کی 32ویں اور 33ویں آیت کی تلاوت کی تھی، جہاں خداوند عالم نے ان کافرین و مشرکین کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے توحید کا انکار کرتے ہوئے، رسالت کا انکار کرتے ہوئے رسول اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ اے محمد، اگر یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا حکم ہے تو اللہ ہم پر اسی وقت عذاب نازل کرے، اللہ ہم پر اس وقت عذاب نازل کرے۔ لیکن ان پر اس وقت عذاب نازل نہیں ہوا۔ ان پر عذاب نازل کیسے ہوتا؟ رحمت للعالمین ساتھ تھے، رحمت للعالمین نزدیک تھے، رحمت للعالمین پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، ان پر اس وقت عذاب کیسے آتا؟ کچھ دیر بعد جب وہ رسالت کا انکار کر کے واپس جا چکے تھے، توحید کا انکار کر کے واپس جا چکے تھے، اس وقت ان پر عذاب نازل ہوا۔ اسی زمان حارث یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ تو رحمت للعالمین ہے، میرے نزدیک تو رحمت للعالمین ہے، میرے پہلو میں تو رحمت للعالمین بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر تو عذاب نہیں آ سکتا۔ لیکن ایسے نہیں ہوا، اس پر اسی وقت عذاب نازل ہوا، اس پر اس وقت عذاب نازل ہوا، اور آوازیں بھی آئی کہ اے حارث، جو میرا مسئلہ تھا اس لیے میں نے کچھ دیر کی مہلت دی، لیکن یہ علی کا مسئلہ ہے، اس میں تھوڑی بھی دیر کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ولایت سے انکار کرنے والے کو اسی وقت سزا دی جائے گی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تاریخ ولادت حضرت علی سے لے کر شہادت رسول اکرم تک رسول نے علی کو پہچانوایا ہے۔ کبھی اپنی زبان علی کے منہ میں دے کر پہچانوایا، تو کبھی شب ہجرت اپنے بستر پر سنا کر پہچانوایا، تو کبھی ہاتھوں پر بلند کر کے من کتوں کا نعرہ لگا کر پہچانوایا۔ جب علی نے اس فیصلے کے 2 ٹکڑے کیے تھے جس کے ذریعے حلالی اور حرامی کی پہچان ہوا کرتی تھی، لوگ پریشان ہو کر رسول اسلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آج تو غضب ہو گیا، آج تو علی نے غضب کر دیا، آج علی نے اس فیصلے کے 2 ٹکڑے کر دیے جس کے ذریعے ہم حلالی اور حرامی کی پہچان کیا کرتے تھے، اب حلالی اور حرامی کی پہچان کس طرح ہوگی؟ رسول اسلام نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، میں تمہیں ایسا نسخہ دیتا ہوں جو تمہیں تا قیامت تک کام آئے گا۔ لوگوں نے فرمایا یا رسول اللہ عرض کیجیے۔ رسول اسلام نے فرمایا آج کے بعد جو بھی علی کی طرف دیکھ کر مسکرائے سمجھ لینا حلالی ہے، اور جو بھی علی کی طرف دیکھ کر یہ تو علی کی حیات ظاہر کا مسئلہ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ علی کے بعد کیا ہوگا؟ تو رسول اسلام نے فرمایا اسی طرح جو بھی علی کا ذکر سن کر مسکرائے سمجھ لینا حلالی ہے، اور جو بھی علی کا ذکر سن کر مسکرائے سمجھ لینا حرامی ہے۔ کلمہ پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم،
ہر موقع پر رسول نے علی کو پہچانوایا، ہر منزل پر ہر جنگ میں رسول نے علی کو پہچانوایا ہے۔ جنگ خندق میں رسول نے علی کو پہچانوایا، جنگ صفین میں رسول نے علی کو پہچانوایا، جنگ خیبر میں رسول نے علی کو پہچانوایا، جنگ بدر میں رسول نے علی کو پہچانوایا، جنگ جمل میں رسول نے علی کو پہچانوایا، جنگ حنین میں رسول نے علی کو پہچانوایا، جنگ لہرما میں رسول نے علی کو پہچانوایا، جنگ احد میں رسول نے علی کو پہچانوایا۔ ہر موقع پر رسول علی کو پہچانواتے رہے۔ جنگ احد میں ذوالفقار دے کر پہچانوایا، تو جنگ خیبر میں یہ کہہ کر پہچانوایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو آگے بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، جسے خدا اور رسول دوست رکھتے ہوں اور وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ ہر موقع پر رسول نے علی کو پہچانوایا ہے، لیکن جیسے ہی رسول کی شہادت واقع ہوئی، امت والوں نے کیا کیا؟ علی کے گلے میں رسی ڈال دی گئی، علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی۔ جس گھر پر رسول سلام کیا کرتے تھے اس گھر کو آگ لگا دی گئی۔ جس شہزادی کا رسول احترام کیا کرتے تھے اس شہزادی پر چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ محسن کی شہادت واقع ہوئی، جو یہی سب نہیں ہوا، رسول کے نواسے کو مدینے میں رہنے نہیں دیا گیا۔ جسے رسول نے حسین منی و انا من الحسین کہا، اسے مدینے میں رہنے نہیں دیا گیا۔ حسین قافلے کو لے کر روانہ ہوئے، سرزمین کربلا پر پہنچے، سرزمین کربلا پر پہنچے۔ 7 محرم نمودار ہوئی، پانی بند کر دیا گیا۔ 10 محرم آئی، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ کبھی عائشہ شہید ہوئے، کبھی اقربا شہید ہوئے، کبھی گود کے بالے شہید ہوئے۔ جب کوئی باقی نہ رہا، حسین خود میدان جنگ میں آئے، یادگار جنگ کی۔ فوج میں سے علمان کی صدائیں آنے لگی، حسین تلوار نہیں روکتے، کہتے جاتے تم نے میرے علی اکبر کو مارا ہے، تم نے میرے علی اکبر کو مارا ہے، تم نے میرے قاسم کو مارا ہے، تم نے میرے اور محمد کو مارا ہے، تم نے میرے بھائی عباس کو مارا ہے۔ آج پہ غیبی کی آواز آئی، اے حسین والے کا وقت آ چکا ہے، اے حسین والے کا وقت آ چکا ہے۔ حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، جیسے ہی حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج سے مٹائی، چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا۔ کوئی تیر چلاتا، کوئی تلوار چلاتا، کوئی نیزے پھینکتا، جس کے پاس کچھ نہ تھا، جولیوں میں پتھر بھر کے پھینک رہے تھے۔ حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین کربلا پر آئے، زمین کربلا پر آنا تھا کہ ظالم نے وہ ظلم کیا کہ حسین کی سرحد میں گزاری کی۔ کربلا میں قیامت کے آثار نمودار ہوئے۔ زینب نے کہا بیٹا سید سجاد ذرا میدان کی طرف تو دیکھو کہ قیامت کے آثار کیوں نمودار ہوئے ہیں۔ سید سجاد نے میدان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ بابا قتلوں کے نیزہ پر بلند ہے اور کہنے لگے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ زینب نے پوچھا بیٹا یہ سلام کیسا؟ سید سجاد نے کہا چھپی اماں، بابا قتلوں کے نیزہ پر بلند کر دیا گیا، میں یتیم ہو گیا۔ آمین بھائی کی جہانی مومن و مومنات رہتے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ دوسرا مقصد مومنات